جو آدمی اللہ کے سامنے رونا سیکھ لیتا ہے اس کو دنیا میں سے کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے گھر میں ایک بورڈ بنا کر کے لکھ کر کے رکھ لیں۔ حضرت کے پاس جب اس عورت نے سارا قصہ سنایا، حضرت نے رگ پکڑ لی کہ کہاں پر غلطی ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کیا ہو رہا ہے۔ حضرت نے کہا ایک بوتل میں پانی لاؤ، پانی لائی، نہیں کرتے۔ جب تک ہم اپنے دل سے ارادہ نہیں کرتے اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں آتا۔ اللہ کے اوپر الزام نہیں لگانا کہ اللہ نے توفیق نہیں دی، ارادہ کرو تو توفیق ملے گی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم عطا فرمایا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر بنا کر کے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کے ذریعے ہم اپنی دنیاوی زندگی کو اور آخرت والی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ دنیا کی زندگی بھی ہماری سنور جائے گی اور آخرت والی زندگی بھی سنور جائے گی۔ دنیا میں جو بندہ اسلامی تعلیمات اور اس کی ہدایات پر عمل کر کے زندگی گزارتا ہے، آخرت میں اس کو نجات مل جاتی ہے۔ زمانہ فتنوں کا ہے، ہر طرف ماحول گناہوں کا ہے، اس لیے ہمیں بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ آدمی کو اگر کسی جگہ جانا ہو اور راستہ خراب ہو، راستے میں کہیں گڈھے ہیں، کہیں کانٹے ہیں، کہیں کچھ اور ہے، تو آدمی سوچ سمجھ کر کے قدم رکھتا ہے
تاکہ اس کو اور اس کی گاڑی کو کسی بھی طرح کا نقصان نہ ہو اور وہ آرام کے ساتھ اپنی منزل کو پہنچ جائے۔ اسی طرح مسلمان کو بھی اس کی جو آخری منزل ہے قبر، وہاں تک پہنچنے سے پہلے انسان جن مراحل سے گزرتا ہے ان میں بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اوپر اللہ کا بڑا احسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے، اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو جماعت ہے، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کی جو جماعت ہے، ان کا بھی بہت بڑا احسان ہے۔ صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مسائل حل کیا کرتے تھے۔ ان کے ذہن میں کوئی بات ہوتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی اس طرح صحابہ کرام کے بہت سارے سوالات موجود ہیں اور اللہ نے ان کا جواب دیا ہے، اور کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا ہے۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی تھی وہ اللہ کا حکم ہوا کرتا تھا۔ وما ينطق عن الهوى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں فرماتے تھے، بلکہ اللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جواب القا کر دیا کرتا تھا۔ پوچھنے والا جو سوال پوچھتا ہے اس کا کیا جواب ہونا چاہیے، اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیتا تھا، اور کبھی آپ فوراً جواب نہیں دیتے تھے جب تک کہ آپ کے دل میں جواب نہ آ جائے۔ آپ خاموشی اختیار فرمایا کرتے تھے، یا تو اللہ تعالیٰ دل میں جواب ڈال دیتا اور آپ جواب دیتے، یا پھر اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا تھا پھر آپ جواب ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے، مسند احمد ایک بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، ہزاروں کی تعداد میں اس میں احادیث ہیں، اور سعودی عرب کے جو علماء ہیں اور وہاں کی جو حکومت ہے وہ سب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے، اسکول آف لا ہے، اس کو فالو کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، اور ہم لوگ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے ہم قرآن اور احادیث کے معانی اور مطالب کو سمجھتے ہیں۔ بہرحال تو مسند احمد میں ایک روایت ہے، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال پوچھا، یا رسول اللہ من نجا،
نجات کیسے نصیب ہو، آدمی کی نجات کس میں ہے، کیا کام کرنے سے آدمی نجات پا لیتا ہے۔ دنیا کی مصیبتوں سے بھی وہ بچ جاتا ہے اور آخرت کی مصیبتوں سے بھی وہ بچ جاتا ہے۔ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ پاک ہماری مغفرت کیسے کرے گا، کس عمل سے کرے گا؟ نجات کا خلاصہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی کہ 3 کام کر لو تم نجات پالو گے، دنیا میں بھی نجات پالو گے اور آخرت کی جو منزلیں ہیں ان میں بھی تم کو نجات مل جائے گی۔ 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، ذہن میں رکھ لیں کہ کسی حدیث میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فلاں کام کر لو تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اس کام کو کرو اور باقی سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، جو آدمی مغرب کی نماز کے بعد نماز سے فارغ ہو کر کے اللہم اجرنی من النار یہ دعا پڑھے گا، 7 مرتبہ پڑھے گا، تو وہ آدمی اگر اسی رات میں مر جائے گا تو وہ جنت کو چلا جائے گا۔ اب کوئی آدمی صرف مغرب کی نماز پڑھے، اب کوئی آدمی صرف مغرب کی نماز پڑھے اور وہ دعا پڑھ کر کے یہ سمجھ لے کہ میں آج رات میں مر گیا تو جنت میں چلا جاؤں گا، کیسے چلا جائے گا؟ کسی عمل سے نجات اگر ملنے والی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس عمل کے علاوہ باقی اعمال کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی بات نہیں۔ سارے اسلامی اعمال جو ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنن مؤکدہ ہیں، معاشرتی جو تعلقات ہیں، ان تمام اعمال کو کرتے ہوئے یہ 3 کام کر لو تو تمہاری نجات ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو خیر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 کام ایسے ہیں، ان کو اگر کر لو گے تو تم نجات پالو گے۔ پہلا کام کیا ہے؟ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھ۔ یہ جو زبان ہے ہمارے منہ کے اندر، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ پاک نے زبان کو 32 دانتوں کے اندر رکھا ہے، اس کو کھولنا ہو تو 32 دروازے کھولنے ہوں گے، اس کے بعد مزید بڑے بڑے دروازے ہونٹ کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کو بھی کھولنا ہے، اور یہ جو کان ہیں ان کا کوئی بھی دروازہ نہیں ہے۔ اللہ نے کان 2 دیے ہیں، زبان 1 دی ہے۔ مطلب کیا؟ سنو، زیادہ دین کی بات سنو، اچھی بات سنو، لوگ آئیں گے ادھر کی ادھر کی باتیں بولیں گے اور تمہیں سننا پڑ رہا ہے، سنو، لیکن بولو کم۔ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ آنکھ کو کھلی رکھ، کانوں کو کھلا رکھ، زبان کو بند کر لے۔ آنکھ کو کھلی رکھو مطلب کیا؟ تمہارے سامنے جو واقعات پیش آ رہے ہیں، حالات آ رہے ہیں، ان سب کو دیکھو، کانوں سے بھی سن رہے ہو، سنو، لیکن زبان کو مت کھولو۔
زبان سے شکوہ شکایت نہ کرو، جہاں ضرورت ہے وہاں بولو، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں مت بولو۔ یہ زبان بہت زیادہ فسادات کو لانے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اپنے ہاتھ کو تو روک کر کے رکھ، قابو میں رکھ، آنکھ کو روک کے رکھ، کانوں کی حفاظت کر، نہیں، زبان کا نام لیا سب سے پہلے نام لیا تو زبان کا لیا، اور فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھ۔ زبان سے بہت بڑے بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں، ادھر کی بات لے جا کر ادھر، ادھر کی بات لے جا کر ادھر، جب سنایا جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، بدگمانی پیدا ہونے کے بعد دلوں کے اندر مزید اس بدگمانی کی وجہ سے کینہ کپٹ پیدا ہو جاتا ہے، بغض اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے، بالآخر وہ فساد کا سبب بن جاتا ہے۔ تو زبان کو قابو میں رکھنا ہے سب سے پہلا کام۔ جو آدمی عقل مند ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، علم والا ہوتا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کم بولتا ہے، ضرورت کے وقت بولتا ہے، جہاں ضرورت نہ ہو وہ خاموش رہتا ہے۔ خاموشی یہ فتنوں کے لیے سد باب ہے، دروازہ بند کرنے والا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، ترمذی شریف میں غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اصبح ابن آدم، جب آدمی صبح کرتا ہے، صبح میں اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، سر ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ پیر وغیرہ، یہ جسم کے سارے اعضاء تکفر اللسان، زبان کے سامنے عاجزی کے ساتھ درخواست کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے، کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے، کوئی اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے سامنے باادب ہو کر کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے جسم کے پورے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں، تقول، کیا ریکویسٹ کرتے ہیں؟ ریکویسٹ یہ کرتے ہیں، فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، دیکھو اے زبان، ہمارا معاملہ تمہارے ساتھ وابستہ ہے، ہماری سلامتی اگر ہے تو تمہاری وجہ سے ہے، اور ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہاری وجہ سے ہے۔ ہماری سلامتی کس میں ہے؟ تمہاری سلامتی میں ہے۔ تم اگر صحیح رہو گی پورا جسم یہ صحیح رہے گا، تم اگر خراب ہو جاؤ گی تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا، اگر تم صحیح سالم رہے ہم امن میں رہیں گے، ذرا سی بھی اگر تم نے گڑبڑی کی تو ہماری کوئی خیریت نہیں۔ اور عجیب سی بات یہ ہے، غلطی زبان کرتی ہے اور پٹائی جسم کھاتا ہے۔ آدمی زبان سے کسی کو گالی دیتا ہے تو فوراً گال کے اوپر تھپڑ ملتا ہے، پھر مکہ بھی ملتا ہے، پھر لات، پھر پتہ نہیں آگے اور کیا کیا ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی دنیا کا ایسا نہیں ہے جو زبان کو مارتا ہو، چل نکال باہر زبان، اس سے تو نے گالی دی ہے، ایک مار اس پر ماروں گا، نہیں، وہ تو جسم کے اوپر اٹیک کرتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ صبح ہی صبح ہمارا جسم زبان سے درخواست کرتا ہے کہ بھائی جان
تم صحیح سالم رہو، خاموش رہو، جہاں ضرورت ہے وہیں بولا کرو، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں مت بولا کرو، جہاں ذرا برابر تم نے گڑبڑی کی ہماری کوئی خیریت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیتیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو آدمی اپنے دو جبڑوں کے درمیان والی چیز کی ضمانت دے، جبڑوں کے درمیان کیا ہے؟ زبان ہے، اس کی ہمیں ضمانت دے دے، اور جو آدمی اپنے دونوں پیروں کے درمیان جو چیز ہے شرمگاہ، اس کی ضمانت دے دے، مطلب کیا؟ زبان کا صحیح استعمال کرے، زبان کو غلط استعمال نہ کرے، زبان سے سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، اچھائی بیان کرے، برائی بیان نہ کرے، لوگوں کی غیبت چغلی وغیرہ نہ کرے، اور شرمگاہ کا صحیح استعمال کرے، حلال جگہ پر استعمال کرے، زنا وغیرہ میں مبتلا نہ ہو، اور جو دوسرے شہوات ہے ان میں آدمی مبتلا نہ ہو۔ جو آدمی پورے جسم میں سے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دیتا ہے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ زبان، اس کا استعمال کتنا اہم ہے، اور سب سے فری میں چلنے والی چیز ہماری زبان ہے۔ کوئی آدمی ہم سے مشورہ کرنا نہیں چاہتا، کوئی آدمی ہم سے ایڈوائز لینا نہیں چاہتا، رائے لینا نہیں چاہتا، لیکن آدمی گھس کر کے آتا ہے اور بولنے لگتا ہے، ہاں ادھر آؤ میں بولتا ہوں۔ اس کو جو معلوم ہے وہ تو بولتا ہی ہے، جو نہیں معلوم وہ بھی بولتا ہے، الٹا سیدھا ادھر کی ادھر کی ساری باتیں بولتا ہے۔ اور زبان سے بہت سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں، لڑائیاں، جھگڑے، میاں بیوی کے، گھر کے جھگڑے ہیں، پڑوسیوں کے جھگڑے، یہ سب کس کے لیے ہے؟ زبان کی وجہ سے۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک واقعہ آیا۔ کیا واقعہ؟ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ کسی نے اس کو بتایا کہ تمہاری ننند نے کچھ کروایا ہے، تمہاری جو ننند ہے اس نے کچھ کرایا ہے، تمہارے شوہر کی بہن نے کچھ کرایا ہے، دیکھ لو، تمہارے کپڑے کہیں سے کٹے ہوں گے، تم نے بال کہیں ڈالے ہوں گے، تمہاری ننند لے جا کر اس کو کہیں کچھ کرایا ہوگا، تمہارے ناخن لے گئی ہوگی، کوئی چیز لا کر کے تم کو کھلا دیا ہوگا، یا تمہاری دہلیز میں نیمبو پانی، ناخن وغیرہ کچھ ہوگا، دیکھ لو۔ اب وہ گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، اور روزانہ گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، روزانہ گھر میں جھگڑے میاں بیوی کے ہی۔ اب وہ پریشان ہو کر کے عورت، اس نے معلوم کیا کہ شہر میں کون بڑے حضرت، لمبی رہنا ٹوپی، تسبیح بھی ایک دم، کون ہے بڑے حضرت؟ اتفاق سے اس کو ایک اللہ والے مل گئے، ورنہ عام طور سے جتنے اس ٹائپ کے آدمی ہوتے ہیں سب بزنس میگنیٹس ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹس ہوتے ہیں، سامنے والے کا چہرہ دیکھ کر، ہاتھ پیر دیکھ کر کے سمجھ جاتے ہیں یہ مجھ سے کیا مانگنے کے لیے آیا ہے، اس کو ٹوپی کس طرح پہنانا ہے، اس کی جیب سے 10,000 روپے کا کیش میرے فون پے میں کیسے فارورڈ کروا لینا ہے، یہ سب وہ جانتے ہیں۔ ورنہ اللہ والے نیک لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ بہرحال اس عورت کو اللہ نے توفیق دی، ایک نیک آدمی مل گئے، اللہ والے مل گئے، ان کے پاس وہ چلی گئی کہ حضرت ہمارے گھر میں روزانہ جھگڑا ہوتا، میاں بیوی کا، ہمارے ہی شوہر بیوی، اور کوئی جھگڑا نہیں۔ تو حضرت نے پوری بات سنی اور پوچھا کب جھگڑا ہوتا ہے، ٹائم کیا ہے؟ تو عورت نے بتایا کہ حضرت
जिस वक्त मेरा शौहर अपनी ड्यूटी से घर में आता है, बस उसके 4-5 मिनट के बाद हम दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है। हज़रत समझ गए, हज़रत ने रग पकड़ ली। आजकल एक और बात भी बता देता हूँ, बहुत से लोग परेशान। अभी 1-2 दिन पहले भी एक साहब मेरे पास आए, अच्छे दाढ़ी वाले, टोपी वाले, नमाज पढ़ने वाले बेचारे, लेकिन क्या करें, ऐसे हालात है। लोग क्या है, बीमार होते हैं तो उनको अस्पताल ले जाया जाता है। मदनपल्ली में अस्पताल में दिखाया, इलाज नहीं हुआ। तिरुपति ले गए, इलाज नहीं हुआ। वेलूर ले गए, इलाज नहीं हुआ। बेंगलुरु ले गए, इलाज नहीं हुआ। इतनी सब जगह दिखा लिया, कहीं भी इलाज नहीं हुआ। तो फिर आकर के पूछते हैं, हज़रत क्या कि जादू हुए सका है? क्या कि जादू हुए सका है हमारे अम्मी के ऊपर, या अब्बा के ऊपर, या भाई बहन के ऊपर? इतने सारे डॉक्टर को हमने दिखा लिया है, लेकिन इलाज नहीं हो रहा है। वो कुरान को नहीं देखते। कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ में कहते हैं, अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हैं, व इज़ा मरिस्तु फहुव यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो शिफा अल्लाह ताला देता है। बीमारी से शिफा देने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने जो वक्त मुकर्रर किया होगा उस वक्त में तुमको शिफा मिलेगी। इलाज कराते रहो, दवाई खाते रहो, परहेज करते रहो। इधर उधर के बदगुमानियों में क्यों शिकार होते हो? अच्छे अच्छे लोग, नमाज पढ़ने वाले, दाढ़ी टोपी वाले भी शुरू में वो गुमान नहीं करते, लेकिन जब 4-5 साल का अरसा गुजर जाता है इलाज कराते कराते, लेकिन तब भी इलाज नहीं हो रहा है, फिर उनके दिल में भी शैतान वसवसा डाल देता है कि घर में से किसी ने जादू कराया है, पड़ोसन ने कराया है, या रिश्तेदार ने कराया। असल वजह यह है कि डॉक्टर ख़राब है। यहाँ अगर कोई डॉक्टर साहब बैठे हैं तो बुरा ना माने। ये जो डॉक्टर होता है ना, ये 100% डॉक्टर नहीं होता है। 50% पढ़ा हुआ होता है और 50% प्रैक्टिस होती है, 100% नहीं होता। इसलिए वो बीमारी को नहीं समझ पाता, बीमारी कहाँ है उस रग को नहीं पकड़ पाता, और वो इधर की उधर की दवाएं वगैरह देता रहता है, क्योंकि उसको कस्टमर को वापस नहीं जाने देना। बहरहाल, तो हज़रत के पास जब उस औरत ने सारा किस्सा सुनाया, हज़रत ने रग पकड़ ली कि कहाँ पर गलती है, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा क्या हो रहा है। हज़रत ने कहा, एक बोतल में पानी लाओ। पानी लाई। हज़रत ने उसमें जो कुछ पढ़ना था पढ़ करके पानी में दम करके दिया और कहा कि इसको ले जाओ। शौहर कितने बजे घर आता है? बीवी औरत ने कहा, शाम में 7-8 बजे के पास आता है। तो उसके आने से 5 मिनट पहले या 1 मिनट पहले इसमें से एक ढक्कन पानी मुंह में डाल लो और अपने शौहर को रिसीव करो, लेकिन बात न करना उससे। उससे क्या नहीं करना है? बात नहीं करना। ये जो मुंह में पानी है इसको रखे रहना है, 15-20 मिनट तक मुंह में रखे रहो। थोड़ा बहुत अंदर चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा पानी तुम्हारे मुंह के अंदर ही रहना है, उसको निगलना नहीं है। निगलोगी तो मुसीबत आ जाएगी। अब वो औरत खुश हो गई, बहुत अच्छा इलाज मिल गया। पानी ले गई, घर में रखी। शाम में 7 बजे शौहर आया तो बोतल से पानी बिस्मिल्लाह पढ़ करके एक ढक्कन लिया और मुंह में एक टॉनिक की तरह रख लिया। दरवाज़ा खोली, शौहर ने बात किया, वो अंदर ले गई, पानी दिया, उसको बिठाया और अपने काम में लग गई। 15-20 मिनट तक उसने कोई बात नहीं की। इस तरह 15 दिन गुजर गए, एक भी झगड़ा नहीं हुआ। 60-70% ख़त्म हो गया झगड़ा। वजह क्या है? वजह यह है कि दिन भर ये जो औरत थी घर में रहती है, सास बोलती है चाय में शक्कर इस दाल कुमारी ने है इन्हें, नड़न बोलती है कपड़े अभी तक नहीं धोई है। इस तरह की बातें सुन सुन कर वो औरत परेशान हो जाती थी, उसका दिमाग बिल्कुल मुंतशिर हो जाता था और गुस्से में आ जाती थी।
اور ادھر شوہر ٹینشن لے کر کے آیا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا ہے، پورا وہ دماغ اپنا ایک دم دن بھر کاروبار میں پریشان ہو کر کے آیا۔ دروازہ کھولا تو فوراً بیوی اندر لے جا کر، تمہاری امی ایسی، تمہاری بہن ایسی، بیوار سا کونپا تمہارا، تمہارے گھر میں میری شادی کئی کو ہوگی کی، یہ ساری سناتی تھی۔ اس وجہ سے جھگڑے ہوتے تھے۔ حضرت نے سمجھ لیا کہ جھگڑا کیوں ہو رہا ہے، اور علاج کیا بتایا؟ بات نہیں کرنا، 15-20 منٹ تک بات نہیں کرنا۔ 15-20 منٹ تک وہ بات نہیں کرتی تھی، اتنے میں شوہر کا ٹینشن تھوڑا بازار والا کم ہوتا تھا۔ اب بیوی آ کر کے سناتی، تمہارے امی نے ایسے کہا، بہن نے ایسے کہا، تو شوہر دوسرے انداز سے جواب دینے لگا۔ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے، اس سے بات کرو گے تو اور غصے میں آ جاتا ہے، بازار کا سارا غصہ لا کر کے بیوی کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ پہلے اس کو سکون سے بٹھاؤ، پیار و محبت والی بات کرو، اچھی طریقے سے اس کو ریسیو کرو، بعد میں جب وہ سکون میں آ جائے، جب کوئی بات کہو، اگر بری بات بھی ہو تو وہ اتنا غصہ نہیں کرے گا۔ پھر 15 دن کے بعد وہ حضرت کے پاس گئی، حضرت نے کارگزاری لی، کیا ہوا؟ وہ بولے حضرت تمہیں دم کر کو دیے سو پانی بڑا زبردست ہے۔ اصل کیا ہے؟ اس کا عمل ہے۔ اصل کیا؟ اس کا عمل۔ اس کا عمل صحیح تھا تو نتیجہ صحیح نکلا، اس کا عمل خراب تو نتیجہ خراب۔ بہرحال تو یہ زبان کیا ہے؟ تمام فتنوں کا جڑ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نجات چاہتے ہو، املک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو، قابو میں رکھو۔ بولنے سے پہلے سوچو میں کیا بولنے جا رہا ہوں، بولنا ضروری بھی ہے یا نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی عقل مند گزرے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ گزرے ہیں، اور سمجھدار انٹلیکچوئلس اور ڈیلیگیٹس گزرے ہیں، سب کی راز کی بات یہ ہوتی ہے تقریباً کہ وہ خاموش زیادہ رہتے ہیں، بولتے کم ہیں، سنتے پڑھتے لکھتے زیادہ ہیں۔ اس کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اگر تم فتنوں سے، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند رکھو۔ مطلب کیا؟ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ ضرورت ہے صبح میں تم کو کام پہ جانا ہے، جاؤ، کام مکمل ہو گیا واپس آ جاؤ، باقی اپنے گھر پہ رہو۔ بلا ضرورت گھر سے باہر نکلو گے، کہیں بد نظری ہو جائے گی، نامحرم گزر رہی ہے، نگاہ ناپاک ہو جائے گی، کہیں جھگڑا ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کر تمہارے دل کے اندر بھی اس میں شامل ہونے کا ارادہ ہو گیا اور تم چلے گئے، جھگڑا وہ کر رہے تھے، سارا الزام تمہارے اوپر لگ گیا۔ بہت ساری مصیبتیں بازار میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے۔ پسند نہیں اللہ کو، کیونکہ وہ تمام گناہوں کا اڈا ہے، شرابیوں کی گھومنے کی جگہ ہے۔ ضرورت پڑے تو بازار میں جاؤ، ورنہ اپنے گھر میں رہو۔ گھر میں آدمی امن میں رہتا ہے، چین میں رہتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، بلکہ گھر میں رہنے سے بچوں کی تربیت زیادہ ہوتی ہے۔ اکثر بچوں کے بگڑنے کی وجہ کیا ہے؟ پیرنٹس ہیں۔ باپ صبح اٹھ کر ڈیوٹی میں چلا جاتا، رات میں آتا ہے، بیٹے کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں لیتا کہ میرا جو بیٹا ہے صبح سے لے کر شام تک اس نے کیا کیا، کتنی نمازیں پڑھی ہیں، قرآن کریم کتنا پڑھا ہے، ذکر کتنا کیا ہے، اسکول کا ہوم ورک کتنا کیا، کتنا نہیں کیا، موبائل میں پب جی گیم کتنی دیر کھیلا، ٹی وی کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا۔ باپ اگر ڈیلی رپورٹ لینے لگے اپنے بچے کا تو پھر بچہ 1 مہینے میں سدھر جائے گا۔ کوئی رپورٹ نہیں لیتا، خود باپ لگا ہوا ہے یا ماں لگی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہونا چاہیے، بلا ضرورت باہر نہ نکلے۔ عورتیں تو ہرگز نہ نکلیں، عورتیں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، اسی میں عافیت ہے، تمام مصیبتوں سے نجات اسی میں ہے۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیسری بات جس سے آدمی نجات پا لیتا ہے، وَبْكِي عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ جو آدمی اللہ کے سامنے رونا سیکھ لیتا ہے اس کو دنیا میں سے کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے گھر میں ایک بورڈ بنا کر کے لکھ کر کے رکھ لیں، اس کی آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جو آدمی اللہ کے سامنے رونا سیکھ لیتا ہے اس کو کسی اور کے سامنے رونا نہیں پڑے گا، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ ساری دنیا بالکل فتنوں اور فسادات سے بھری ہوئی کیوں نہ ہو، اگر بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے تو پھر وہ بندہ اپنے ایمان پر، اسلام پر جمع ہوا رہے گا، اس کو دنیا کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ وہ دل میں بالکل سکون میں رہے گا۔ ظاہری اعتبار سے پریشانیاں آئیں گی لیکن آدمی بے چین نہیں ہوگا۔ پریشانی نیک لوگوں کو بھی آتی ہے، گنہگاروں کو بھی آتی ہے، لیکن نیک لوگ سکون میں ہوتے ہیں اور گنہگار لوگ بے چین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو سکون عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ وَبْكِي عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ جو آدمی روزانہ ایک وقت متعین کر لیتا ہے، 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے کونے میں بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کے سامنے رو لیتا ہے، دن بھر کا سارا ٹینشن دور ہو جاتا ہے۔ آپ یقین کر لیں اس بات پر۔ آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ اس کا تجربہ کریں۔ آپ روزانہ معمول بنا لیں، رات میں سونے سے پہلے یا رات میں اٹھ کر کے 3 بجے 4 بجے یا فجر کی نماز کے بعد میں کونے میں بیٹھ کر 5 منٹ اللہ کے سامنے رونا ہے۔ میں کیا ہوں؟ مجھے اللہ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں؟ اب تک میں نے کیا کیا ہے؟ ابھی میری موت آ جائے تو میرا کیا بنے گا؟ ان تمام چیزوں کو سوچتے ہوئے زبان سے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس رونا سیکھ لو۔ بچے کو دیکھیے، بچہ ماں سے آ کر کے کوئی چیز مانگتا ہے، ماں منع کر دیتی ہے۔ بچہ ادھر ادھر سے گھوم کر کے ایسی حرکتیں کرتا ہے، ماں کا دل تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے، دے دیتی ہے۔ بعض دفعہ ماں دینا نہیں چاہتی، وہ کتنا ناٹک کر لے، دیتی نہیں ہے، تو بچہ بالآخر مجبور ہو کر کیا کرتا ہے؟ روتا ہے۔ اتنا روتا ہے، ماں کو دینا نہ بھی ہو، بیزار ہو کر کم از کم چل لے جا، بھاگ جائے یہاں سے، دے ہی دیتی ہے۔ اسی طرح بیوی ہے، اس کو کوئی چیز چاہیے شوہر سے، تو شوہر کو پہلے تو وہ آتے ہی السلام علیکم سلام کرے گی، عزت سے بات کرے گی، بٹھائے گی، چائے پیتی ٹھنڈا پیتی، تھک کو آئے ہی پوان دبانا، ہاتھاں دبانا، سمجھ میں آ گئی بات؟ اس طرح بات چیت کرتی ہے بیوی شوہر سے۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کو اس کا تجربہ ہے، جو شادی شدہ نہیں ہیں ان کو کوئی تجربہ نہیں ہوتا۔ بہرحال تو اس طرح کی باتیں اس کے سامنے کرتی ہے تاکہ شوہر کا دل نرم ہو جائے، اور شوہر بھی سمجھ جاتا ہے کہ آپ کوئی ڈیمانڈ کرنے جا رہی ہے، ورنہ روزانہ کا اس کا کوئی ایسا معمول نہیں ہے۔ بہرحال تو بیوی جو ہے شوہر کے سامنے کوئی چیز مانگتی ہے، بڑے نخرے دکھاتی ہے، اور اس سے اگر نہیں ہو پاتا، وہ دیتا نہیں ہے، تو بالآخر رونے لگتی ہے۔ تو شوہر کے دل میں رحم آ ہی جاتا ہے، اس کے پاس نہ بھی ہو، وہ کہیں سے بھی ٹرانسفر کروا کر کے دے دیتا ہے کہ چل لو لے جاؤ، تم وہ چیز لے لو یا میں لا کر کے دے دیتا ہوں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اللہ کے سامنے اگر ہم رونے والے بن جائیں، یہ جو ماں ہے، ماں کی محبت کیا ہے؟ اللہ نے
اپنی محبت کے 100 حصے بنائے. مثال دی ہے حدیث کے اندر سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اپنی محبت کے اللہ نے 100 حصے بنائے، اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے، اس میں سے ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کر دیا. صرف ایک حصہ. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے والے ہیں ان سب لوگوں کے لیے اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ دیا ہوا ہے. اس ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، باپ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. پڑوسیوں کی محبت، آپسی تعلقات، ایک دوسرے پر رحم کھانا، یہ سب ساری دنیا والوں کا رحم کھانا، ساری دنیا والوں کی رحمت اور محبت اور تعلق، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کے ایک حصے کا ہے بس. تو باقی جو 99 حصے ہیں، تو اس سے اندازہ لگا لیجئے اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس لیے اللہ کے سامنے رونا سیکھ لے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب دنیا میں بھیج دیا، جنت سے نکال دیا، اتنا روئے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ان دونوں کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے، اندازہ لگانے کے لیے جمع کیا جائے اور ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئے ہیں یا اب آئیں گے، ان تمام کے رونے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو حضرت آدم کا اور ان کی بیوی ہماری اماں حضرت حوا علیہ السلام کا رونا بھاری ہو جائے گا. اتنا زیادہ روئے، اللہ نے معاف کر دیا. حضرت شعیب علیہ السلام بہت رونے والے تھے، بہت اللہ کے سامنے روتے تھے، حتیٰ کہ روتے روتے بینائی چلی گئی. اللہ نے دوبارہ بینائی عطا فرمائے. پھر روتے روتے اتنا روئے کہ پھر بینائی چلی گئی. پھر اللہ نے بینائی عطا فرمائی اور پوچھا، اے شعیب کیوں اتنا روتا ہے؟ اللہ کو تو سب پتا ہے، لیکن پھر بھی پوچھا، اے شعیب کیوں اتنا روتا ہے؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے اللہ میں نہ جنت کے شوق میں روتا ہوں اور نہ ہی جہنم کے خوف سے روتا ہوں. اے اللہ میں تو تیرے دیدار کا مشتاق ہوں، میں تو تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں ہمارا دیدار نصیب ہوگا، نو ٹینشن، آرام سے رہو. ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے ہمارے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کرام نے قربانیاں دی ہیں، عام مسلمانوں نے بھی دی ہیں، بڑے بڑے علماء کرام نے بھی قربانیاں دی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا ہے انگریزوں نے. خود انگریزوں کی لائبریریز کے اندر ہندوستان کی آزادی کے بارے میں جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس میں خود یہ سارا ڈیٹا موجود ہے. اور ہمارے مسلمانوں نے بھی بہت لکھا ہے، غیر مسلموں نے بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے بڑوں نے کتنا حصہ لیا ہے، کس قدر قربانیاں دی ہے. تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے پاس رہنے والے خاص خادم وہ فرماتے ہیں کہ حضرت تہجد سے پہلے اور تہجد کے بعد اتنا روتے تھے آنسو پوچھنے کے لیے باضابطہ ایک ٹاول کو رکھا جاتا تھا، ایک تولیہ رکھا جاتا تھا. آج ہم اتنا روتے ہیں کہ آنکھ سے ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا. اگر کبھی مرکز میں یا جمعہ میں یا کسی اور موقع پر کوئی لمبی دعا ہو گئی، شب برات میں، شب قدر میں، تو تھوڑا رونا آ گیا تو بس ہاتھوں کی ہتھیلیوں تک، بس آگے نہیں. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس قدر روتے تھے کہ باضابطہ تولیے سے پوچھنا پڑتا تھا. اور خادم فرماتے ہیں کہ
اس کے بعد میں جب ہم وہاں سے تولیہ اٹھاتے اس کو نچوڑتے تو اس میں سے آنسو کے قطرے ٹپکتے تھے، اتنا زیادہ روتے تھے۔ وہ اللہ والے تھے، اپنی تمام ضروریات کو اللہ سے پورا کروا لیا کرتے تھے۔ ظاہری اعتبار سے جو کام کرنا ہے وہ سارے کام کرتے ہوئے اللہ کے سامنے رونا ہے۔ اب کوئی آدمی آ کر بیٹھ کر بس روتے رہے، کاروبار کو نہ جائے، ڈیوٹی کو نہ جائے، نہیں، سارے کام کرنا، لیکن یقین اللہ کی ذات پر رکھنا کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ ایک ظاہری سبب ہے، روزی دینے والا میرا اللہ ہے، ضروریات کو پورا کرنے والا میرا اللہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا کہ نجات کے لیے کیا کرنا پڑے گا، تو آپ نے ارشاد فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھ، ضرورت کے وقت میں بول، اور بولنا ہو صحیح بولنا ہے ورنہ نہیں بولنا ہے۔ اور فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، زیادہ وقت اپنے گھر کے اندر گزارا کرو، بلا ضرورت بازار میں نہ نکلا کرو۔ اور فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ جو آدمی ان تین کاموں کو کر لیتا ہے وہ آدمی بہت ساری مصیبتوں سے اس دنیا میں بھی بچ جاتا ہے اور آخرت میں بھی وہ نجات کو پا لیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ سن کے سنی ہو گئے ہیں، ہم صرف سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے، سن لیتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ تین باتیں سنی ہے، ایک پر بھی عمل نہیں کرتے۔ جب تک ہم اپنے دل سے ارادہ نہیں کرتے اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں آتا۔ اللہ کے اوپر الزام نہیں لگانا کہ اللہ نے توفیق نہیں دی، ارادہ کرو تو توفیق ملے گی، ارادہ نہیں کریں گے تو توفیق نہیں ملتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔